الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور میں حاضری کا شرف حاصل کریں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، ذریعہ بخشش و نجات فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں بدر صغیر پاک و ہند کی عظیم روحانی شخصیت امام الواصلین سید الاولیاء مخدوم امم حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر، ان کے عرص پاک کا آج آخری دن ہے اور ان دنوں میں شہر لاہور پر بے پناہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے. آپ کے مزار اقدس پر اہل محبت اہل عقیدت حاضری پیش کرتے، قرآن پاک کی تلاوت ذکر و اذکار سے ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں. اور یہ رات حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری ہی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ رات کے 3 بجے بھی جہاں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ سناٹا ہوتا ہے، تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس پر اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. اس وقت بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے ان کی مزار اقدس کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، نوافل پڑھ کے، سورۃ فاتحہ، یاسین یہ پڑھ کر مسلسل ان کو ایصال ثواب کیے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے میں ان کے مزار پر قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جا رہی ہے. کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جہاں آپ کہہ سکیں کہ وہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہے. اللہ رب العزت کے محبوب اور مقبول اور اولیاء کاملین
ان کے مزار پر ہما وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی گنجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کے دین کی خدمت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نبوت و رسالت کو اس شان سے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ اللہ نے فرمایا داتا علی گنجویری تجھے دنیا سے چلے جانے کے بعد 1000 سال بھی گزر جائے، 980واں سال اس سے مبارک ہے، ان کے وصال فرمائے ہوئے کو 980 سال ہو گئے، اور یہ 980 سال کیا قیامت تک کا عرصہ گزر جائے، ان کے مزار اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت کی صدا اور آواز اسی طرح آتی رہے۔ یہ در حقیقت نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو جو بندہ اللہ رب العزت کی دین کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسا ہی انعام مرنے کے بعد اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی گنجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ خود اپنی زندگی میں مدارات پر حاضری دیتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کشمیر محجوب کے اندر کہ میں حضرت بایزید بستامی کے مزار پر حاضری دیتا، ان کے وسیلے سے دعا کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے کی گئی دعا کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرما لیتا۔ اور جو مشکل مجھے پیش آ رہی ہوتی، جو پریشانی مجھے درپیش ہوتی، تو اس ولی کامل کے مزار پر حاضری دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما لے۔ اور آپ کشمیر محجوب کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار پر میں نے حاضری دی۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کشمیر محجوب کے اندر، اور وہاں پر حاضری دے کر مجھے ایسا کوئی سکون آیا، ایسا سکون آیا، تھوڑی دیر کے لیے مجھے نیند آئی، اور نیند کیا آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی کے مزار پر حاضری دینے کی برکت سے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہوئی، اور میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کسی کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب مجھے تجسس ہوا میرے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ کون خوش نصیب ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو حضرت داتا صاحب کے دل کے اندر جب یہ احساس، جب یہ شوق پیدا ہوا، تو فوراً بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی گنجویری یہ تمہارے شہر کوفہ کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جہاں حضرت بلال حبشی کے مزار کے فیوز و برکات بتاتے ہیں، وہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کے مزار پر میں نے حاضری دی تو رسول اعظم کی بھی زیارت ہو گئی، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی مجھے زیارت ہو گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علی گنجویری یہ تمہارے شہر کوفہ کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس وقت سے جان لیا کہ اگر نبی علیہ السلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ساتھ چل رہے ہوتے تو لفظ کی، خطا کی، غلطی کا کوئی امکان تھا، لیکن یہاں تو رسول پاک نے ہم کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خود پاک ہیں، ایسے ان کی سوچ اور ان کا فکر اور ان کی فکر بھی ہر قسم کی خطا اور غلطی سے پاک ہے۔ تو اس وقت سے لے کر میں نے جان لیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندوں میں سے۔ یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ حضرت داتا صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ کہاں بیان فرما رہے ہیں؟ کشف المحجوب کے اندر بیان فرما رہے ہیں، جو ان کی اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی گنجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ اس پائے کے بزرگ ہیں،
اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں ان کو اگر میں اپنی زندگی میں پاتا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ حضرت داتا صاحب مرشد کامل کے مرید، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرشد کامل کے مرید، حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کے مرید، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ مرشد کامل کے مرید ہیں۔ اور ان سارے بزرگوں کا کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت ہونا اور ان کا مرید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اے بندہ مومن، اگر تو بھی دین کے رستے میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کر، جیسے غوث اعظم نے بیعت کی، جیسے حضرت داتا صاحب نے بیعت کی، جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بیعت کی ہے۔ اور حضرت بابا حضرت ناب سلطان نور رحمت اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں راجے راجے ہر کوئی آکے میں بھی آقا راجے، راجے راجے ہر کوئی آکے کہ میں بھی آقا راجے، بن مرشد تین راہ نہیں ملنا، رول بیسی بچ راجے۔ کہ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو بندے کا ہاتھ پکڑ کر، مرید کا ہاتھ پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے، پھر ہم کو رسول پاک کی زیارت ہوتی ہے۔ تو سیدہ داتا گنج شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ ولی کامل ہیں اور جنہوں نے آ کر یہاں پر دین کے پیغام کو پہنچایا، حضور کے فرمان کو پہنچایا، نبی علیہ السلام کی شریعت کو پہنچایا۔ اور آپ کے دست اقدس پر 95 لاکھ، کتنے لاکھ؟ 95 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اللہ داتا صاحب کی یہ شان، 95 لاکھ، اور ان 95 لاکھوں سے آگے کتنے لوگ جو ان کی اولادوں میں سے پیدا ہوئے وہ بھی مسلمان۔ تو یہ سب فیض ہے حضرت داتا صاحب کی خدمات جلیلہ کا۔ اسی بات سے جو علامہ اقبال نے کہا ہے خاک پنجاب از دمیں زندہ گشت، مہر وہ از صبح ماں از مہر وہ تا پندہ پر، کہ خاک پنجاب، پنجاب کی سرزمین، پاکستان کی سرزمین کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سب سے پہلے جس نے آ کر دین بولا وہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ پاک ان کے مزار اقدس پر کروڑ رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نبی رسول اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجے۔ اللہ رب العزت کی یہ پاکیزہ سنت ہے، طریقہ ہے کہ وہ نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا کے اندر بھیجا۔ بعض دفعہ ایک ہی وقت کے اندر 2 نبی، 3 نبی، 4 نبی آیا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خود نبی اور رسول پیغمبر ہے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ خود نبی ہیں، ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی، یہ 3 شخصیات۔ اور اسی وقت میں حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یہ بھی نبی ہیں۔ تو ایک ہی وقت کے اندر اللہ رب العزت نے 4 نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا، اور سب کے آخر میں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو بند فرما دیا۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن آپ کا پیغام، آپ کا دین، آپ کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قیامت تک کے لیے ہے۔ تو حضور تو ظاہری زمانہ گزار کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کے پیغام کو آگے کس نے پہنچایا؟ 2 جماعتوں نے پہنچایا۔ ایک جماعت کا نام اولیاء کرام ہے اور دوسری جماعت کا نام علماء کرام ہے۔ علماء کرام کے سرخیل جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اولیاء کاملین کے امام جناب حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اللہ پاک قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا بولیے؟ خاتم النبیین، یہ قرآن کا لفظ ہے، آپ ہی بولے خاتم النبیین۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین کا
تاج پہنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ قادیانی یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، وہ کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر، یہ لغوی معنی ہے کتابوں کے اندر، لغت کے اندر خاتم کا معنی مہر ہے، لیکن جب کسی لفظ کا معنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے تو وہاں لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا، وہاں لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان سے بتایا کہ انا خاتم النبیین، کیا معنی میں آخری نبی ہوں، تو یہ نبی علیہ السلام نے اس کا معنی بتا دیا کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں پر مہر لگانے والا نہیں، خاتم النبیین کا معنی ہے سب سے آخر میں تشریف لانے والے، اور سب سے آخر میں نبیوں میں کون تشریف لائے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو نبی علیہ السلام نے معنی متعین فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ واضح الفاظ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بتا دیا ہے۔ تو اب قادیانی جتنا مرضی زور لگائے، اس آیت کی تخصیص کرے، اس آیت کی تعبیر کرے، اس آیت کا کوئی اور معنی مراد لے، تو وہ کافر ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک، اور میرا ہی نبوت کا سلسلہ، اس کا فیض، اس کا دین اور میرا ہی پیغام قیامت تک چلنا ہے۔ تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واشباب الفاظ کے اندر یہ بیان فرما دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ، آپ نے کیا فرمایا؟ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا نبوت بھی مجھ پر ختم، رسالت بھی مجھ پر ختم۔ کیا مانا؟ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، میرے بعد کوئی اور رسول نہیں آنا۔ تو کتنے واضح الفاظ میں نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت تک 30 دجال کذاب، کذاب کا معنی سب سے بڑا جھوٹا، اور دجال کا معنی سب سے بڑا مکر و فریب کرنے والا۔ تو فرمایا میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے، اور ہر ایک ان 3 کذاب اور دجال میں سے نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ جتنے لوگ آئیں گے یہ جھوٹے ہوں گے، یہ کذاب ہوں گے، یہ مکر و فریب کریں گے، تمہیں دھوکہ دیں گے، تمہارے ایمان کو لوٹیں گے، لیکن میں نبی علیہ السلام بتا رہا ہوں لوگوں سنو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک میں نبی ہوں۔ تو اب اس میں کوئی شک نہیں کرتا، باقی کوئی شخص کلمہ بھی پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو مانتا بھی ہو، لیکن نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے، آخری رسول نہ مانے، آپ کو نبی مانے، آپ کو رسول مانے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، لیکن آپ کو آخری نبی نہ مانے اور یہ سمجھے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، آپ کے بعد بھی کوئی رسول آئے گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے کہ مجھے آخری نبی نہیں مانتا۔ اور سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے خلفاء میں سے حضرت عمر ہوں گے، میرے خلفاء میں سے حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حضرت عمر کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ایک نبی کے اندر جتنے اوصاف ہوتے ہیں، جتنی خوبیاں ہوتی ہیں، وہ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہیں، لیکن حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عمر کے اندر یہ خوبیاں ضرور ہیں، مگر عمر بھی میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا اے علی تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کیا تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نبی تھے، ان کے ہوتے ہوئے نبی تھے۔ تو مشابہ ہو سکتا تھا
بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی شان تو ولا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی علیہ السلام کے خلفاء کی یہ شان ہے، نہ ابو بکر جیسا ہو سکتا ہے، نہ عمر فاروق جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ حضرت عثمان غنی جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ علی مرتضیٰ کی طرح قیامت کا کوئی ہو سکتا ہے۔ تو ان کے خلفاء کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، تو نبی علیہ السلام کی طرح کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے، کوئی رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو انہی آیات اور انہی احادیث کی دلائل کی روشنی میں 1974 میں اسمبلی کے اندر اس وقت کے امام حضرت امام شاہ مرانی موجود تھے، حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی موجود تھے اور علماء موجود تھے، اور اس وقت تک قادیانی یہ ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا تھا، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، بتلاتے تھے مرزا قادیانی کو چونکہ وہ نبی مانتے ہیں۔ تو اس بات حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ان کا ایمان نہیں، اور میں نے پہلے بتایا کہ کلمہ پڑھے اور یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن حضور علیہ السلام کو نبی بھی مانے، لیکن نبی علیہ السلام کو کوئی آدمی اگر آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ تو 1974 کے اندر علامہ شاہ مرانی اس وقت بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی اور فرماتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ یہ کافر قادیانی ہے، یہ قادیانی کافر ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے، قانونی طور پر ان کو کافر ڈکلیئر کیا جائے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہنے لگے شاہ مرانی یہ آپ کی مسئلوں کے مسئلہ ہے، آپ کے مدرسوں کا مسئلہ ہے، آپ اس کو اسمبلی کے اندر لے آئے، تو ان کو آپ ممبروں پر بیان کریں، مسئلوں کے اندر بیان کریں، تو آپ یہاں اسمبلی کے اندر اس کو بیان نہ کریں، یہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ شاہ مرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھٹو کو کہا بھٹو صاحب آپ اس کرسی وزارت پر بیٹھے ہیں، وزارت عظمیٰ پر بیٹھے ہیں، اور آپ کی وزارت عظمیٰ کی کرسی کے ساتھ کوئی دوسرا کرسی لگا کر بیٹھے اور وہ کہیں گے میں بھی ملک پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو حضرت شاہ مرانی کی اس بات پر بھٹو صاحب نے کہا وہ غدار ہے، میں اس کو سزا دوں گا۔ تو علامہ شاہ مرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وزارت عظمیٰ میں شریک بنے وہ غدار ہے، جو نبوت میں شریک بنے وہ کیسے غدار نہیں ہو سکتا، وہ کیسے غدار نہیں ہو سکتا؟ تو اسمبلی کے اندر آپ نے قرارداد پیش کی اور ان کی قرارداد کے نتیجے میں علامہ شاہ مرانی کی قرارداد کے نتیجے میں متفقہ طور پر اسمبلی نے 1974 کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور یہ بتایا آج کے بعد قادیانی کافر ہے، ان سے میل ملاپ ختم، ان سے رشتہ داری ختم، وہ بیمار ہو جائے ان کی عادت نہ کرو، وہ مر جائے ان کے جنازے میں نہ جاؤ، وہ ہماری مسجدوں کی طرح مسئلے نہیں بنا سکتے، وہ ہماری اذانوں کی طرح اذانیں نہیں دے سکتے، اور وہ ہمارے کرنے کی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے، اس واسطے کہ وہ ختم نبوت کے غدار ہیں۔ تو علامہ شاہ مرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایفرٹ سے، علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب کی کوششوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنہ کی سرکوبی کی اور اسمبلی کے اندر یہ نعرہ لگا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ اسمبلی کے اندر یہ نعرہ لگا اور اس وقت 1974 کے اندر قادیانیوں کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ مرتد ہے، کافر ہے، مسلمانوں کی صف کے اندر یہ شامل نہیں ہو سکتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو حضور علیہ السلام سے اس کو محبت کرنے والے ہیں موجودہ دور میں علامہ خادم حسین رضوی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہ، انہوں نے بے پناہ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے اپنی قربانیاں پیش کی اور یہ بتایا کہ ختم نبوت پر نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور ختم نبوت پر نہ ہم کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور ختم نبوت پر ہم قادیانیوں کو کسی بھی صورت میں ان کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو گلی گونجوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں یہ نعرہ لگا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو آپ کے علاوہ کسی اور کو نبی مانے گا وہ چاہے قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا اٹل فیصلہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، یہ قرآن نے فرمایا ہے۔ اور اس آیت پر اور اس حضور کے اعزاز پر خاتم النبیین کا جو لقب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، ہر مسلمان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، تبھی اس کی نماز بھی قبول ہوگی، تبھی اس کا رکوع و سجود بھی قبول ہوگا۔ اور اگر اس کے 100ویں حصے کے اندر بھی خیال کے اندر یہ وسوسہ کے آ گیا کہ نعوذ باللہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس کی عبادات ضائع ہو جائیں گی، اور اس کا کوئی تعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ کامل وابستگی عطا فرمائے، اور ختم نبوت پر پورا یقین اور کامل یقین عطا فرمائے، اور جو ختم نبوت کے دشمن ہیں، جو ختم نبوت کے غدار ہیں، ان سے تعلقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔